بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے نئے سال کے موقع پر دوست ممالک کے سربراہان کے ساتھ مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ ریاست قطر نے یمن کے ساحلی شہر عدن کے ایئرپورٹ پر ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر کی پبلک ورکس اتھارٹی اشغال کے اعلان کے مطابق لینڈ مارک مال کے قریب الرقبہ انٹرچینج کا 7واں اور سب سے اونچا برج آج ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اور وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 122 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,41,422 ہو گئی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نئے سال کے موقع پر دوست ممالک کے سربراہان کے ساتھ مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے، جن میں ان کی صحت و سلامتی اور عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی دوست ممالک کے ولی عہدوں اور نائب صدور کے ساتھ نئے سال کی مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے دوست ممالک کی حکومتوں کے سربراہان کے ساتھ نئے سال کی مناسبت سے مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں سوڈان کی حکومت کی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے طبی امداد کی دوسری کھیپ سوڈان کی ہلال احمر سوسائٹی کے حوالے کر دی ہے۔ 6 ٹن وزنی اس شپمنٹ میں ادویات، میڈیکل ایکوپمنٹ اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ قطر کی ہلال احمر سوسائٹی کی جانب سے سوڈان کو گزشتہ سال 2020 کے دوران دی جانے والی طبی امداد کی یہ 8ویں شپمنٹ تھی۔ وزارت اقتصادیات اور تجارت قومی سیاحتی کونسل کے تعاون سے ایک تقریب کا اہتمام کر رہی ہے، جس میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز کی پارٹنرشپ کے تحت قطر کے اندر بیچ ریزورٹس قائم کرنے کے سلسلے میں سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرنے کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ تقریب بدھ 13 جنوری کو دوحہ کے ایگزیبیشن اور کنونشن سینٹر میں منعقد ہوگی۔ ریاست قطر نے یمن کے ساحلی شہر عدن کے ایئرپورٹ پر ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 22 افراد ہلاک اور 50 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں حکومت کے اس مستقل موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ قطر کی پبلک ورکس اتھارٹی اشغال کے اعلان کے مطابق لینڈ مارک مال کے قریب الرقبہ انٹرچینج کا 7واں اور سب سے اونچا برج آج جمعے کے دن سے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ 1 کلومیٹر لمبا یہ برج صبا الاحمد کوریڈور کا حصہ ہے۔ اس سے شمال روڈ سے مرخیہ اسٹریٹ کی طرف جانے والی ٹریفک کی روانی میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اس برج پر سے 1 گھنٹے میں 2000 گاڑیاں گزر سکتی ہیں۔ واضح ہے کہ الرقبہ انٹرچینج اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے دوحہ کا شمالی گیٹ وے شمار ہوتا ہے۔ قطر کے شہریوں اور یہاں پر مقیم غیر ملکی باشندوں کی صحت و حفاظت کے پیش نظر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی روشنی میں وزارت تجارت اور صنعت نے تفریحی مقامات اور پارکس میں شہری سرگرمیوں پر عائد کی گئی پابندیوں کو اب دھیرے دھیرے اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت کے مطابق اس فیصلے پر بروز اتوار 3 جنوری سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق ملک کے اندر کرونا وائرس کے 213 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ وائرس کے مزید 122 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد
شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,41,422 ہو گئی ہے۔ دینی اسنا متعلقہ اتھارٹیز نے 107 افراد کو گرفتار کر کے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان افراد نے ان مقامات پر فیس ماسک کے استعمال کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی جہاں اس کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 25 دیگر افراد کو گاڑیوں میں مقررہ تعداد کی پابندی کی خلاف ورزی کرنے پر پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ گاڑی میں 4 سے زیادہ افراد کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ ایک فیملی کے افراد پر یہ پابندی عائد نہیں ہوتی۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس کی وبا کو پھیلے ہوئے اب 1 سال مکمل ہو جانے کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 82.56 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1.8 ملین ہو چکی ہے اور صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 59 ملین بتائی گئی ہے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے عائد کی گئی پابندیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں نئے سال 2021 کا استقبال روایتی انداز سے نہیں کیا جا رہا۔ بیشتر ممالک میں نئے سال کی سیلیبریشنز منسوخ کر دی گئی ہیں یا پھر بہت ہی محدود تعداد میں ان تقریبات میں لوگوں کو شرکت کی اجازت دی گئی ہے۔ آسٹریلیا کی حکومت نے سڈنی میں لوگوں کو وائرس کی پابندیوں کے پیش نظر اپنے گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ ادھر امریکہ میں نیو یارک کے ٹائم سکوئر میں نئے سال کی تقریبات میں لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جنوبی بحر الکاہل کے جزیرے نیوزی لینڈ میں ابھی تک کرونا وائرس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا، چنانچہ وہاں نئے سال کی تقریبات کو حسب معمول منایا جا رہا ہے۔ چین کے اندر بھی نئے سال کی بہت سی ٹریڈیشنل تقریبات منسوخ کر دی گئی ہیں۔ جاپان کے شہر ٹوکیو میں جہاں روزانہ 1300 کے قریب کرونا وائرس کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں، نئے سال کی تمام تقریبات کینسل کر دی گئی ہیں۔ کل وہاں 1337 مریض انتقال کر گئے تھے۔ بھارت میں نئے سال کا آغاز لاک ڈاؤن میں گھروں میں رہ کر کیا گیا ہے۔ اسی طرح نئے سال کے موقع پر حکومت نے تمام عوامی تقریبات پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرنے کا بہانہ تلاش کر رہے ہیں، تاہم ایران اپنا پورا دفاع کرے گا۔ محمد جواد ظریف نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکہ میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے بجائے ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارے علاقے میں فوجی بھیجنے اور B-52 جنگی طیاروں پر لاکھوں ڈالر ضائع کر دیے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ بدھ کے روز ایران کو خبردار کرنے کے لیے امریکہ نے جوہری صلاحیت کے حامل B-52 جنگی طیاروں کو مشرق وسطی کے لیے روانہ کیا تھا، لیکن بعد میں یہ طیارے اس علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یمن کے ساحلی شہر عدن میں ایئرپورٹ پر کیے گئے دھماکوں کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے سعودی قیادت میں اتحادی فورسز کے جنگی ہوائی جہازوں نے دارالحکومت صنعاء میں حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ مقامی لوگوں اور ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق جنگی ہوائی جہازوں نے صنعاء کے ہوائی اڈے اور شہر اور آس پاس کے دیگر کئی مقامات پر کئی گھنٹوں تک پروازیں کی اور ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ بمباری سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کی فوری طور پر تفصیلات دستیاب نہیں ہو سکیں۔ بھارت کی مرکزی ریاست مدھیہ پردیش کے بہت سے علاقوں میں کشیدہ صورتحال بدستور قائم ہے، جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کی حکومت ہے۔ ان علاقوں میں نسلی فسادات ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کے والد اسٹینلے جانسن نے کہا ہے کہ یورپی یونین سے برطانیہ کی علیحدگی کے بعد وہ فرانس کی شہریت کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ فرانس کے ایک نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ خود کو ایک فرانسیسی تصور کرتے ہیں کیونکہ ان کی والدہ فرانس میں پیدا ہوئی تھیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے نئے سال کے موقع پر دوست ممالک کے سربراہان کے ساتھ مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ ریاست قطر نے یمن کے ساحلی شہر عدن کے ایئرپورٹ پر ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔
قطر کی پبلک ورکس اتھارٹی اشکال کے اعلان کے مطابق لینڈ مارک مال کے قریب لقبہ انٹرچینج کا 7واں اور سب سے اونچا برج آج ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 122 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,41,422 ہو گئی ہے۔ سن 2021 کا آج جمعے کے مبارک دن سے آغاز ہو چکا ہے اور اس کا اختتام بھی جمعے کے روز ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ نیا سال ہم سب کی زندگیوں میں خوشیاں لائے اور آئندہ آنے والے ہر سال کو باعث رحمت بنائے، آمین۔ آپ تمام سامعین کو FM 107 اردو ریڈیو کی پوری ٹیم کی جانب سے نیا سال مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن